السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے؟ جی جی حضرت آ رہی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم. ان آیات کا ترجمہ اس طرح ہے: ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. بے شک ان کا ترجمہ ہوتا ہے الذین کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر اختیار کیا. سواء علیہم برابر ہے ان پر. انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. لا یؤمنون، وہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں کو ختم، اس کے معنی آتے ہیں مہر لگانے کے. ختم اللہ، اللہ تعالی نے مہر لگا دی ہے علی قلوبہم، قلب دل، اور قلوب دل کی جمع، قلب کی جمع آتی ہے قلوب. تو علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم سمع یعنی ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر. اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے. اور وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوہ کے معنی آتے ہیں پردے کے. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. تو ایک بار آیتوں کا ترجمہ اور سنیں کہ بے شک وہ لوگ، ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اور ان کفروا سواء علیہم جنہوں نے کفر کیا، برابر ہے ان پر کہ تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ. لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، سخت عذاب ہے. ان آیات کے متعلق تھوڑی سی تفصیل ہم جانیں گے، اور گزارش پھر وہی ہے کہ اس کو توجہ کے ساتھ میں اور آپ سماعت کریں، تاکہ ہم لوگ اس چیز کو پڑھنے کے بعد اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اور ہمارے اندر بھی تو نہیں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اگر پائی جاتی ہیں تو فوراً توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہو کر اللہ سے معافی کا مطالبہ کریں اور نئی زندگی کا آغاز کریں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پہلی آیت میں جو ہم نے پڑھی ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. کل ہم نے پڑھا تھا کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں. تو یہی لوگ یعنی جن کے اندر یہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اور عطا فرمایا ہے، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر صحیفے اترے، کتابیں آئیں، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اور نیز وہ پھر
آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر بھی یقین رکھتے ہیں، تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں اور وہ لوگ ہی کامیاب ہیں۔ تو یہ اس بات کو لازم قرار دیتی ہے یہ والی بات کہ ایسے لوگ نیک کام کرنے والے ہیں، اور نیک کام یعنی اعمال صالحہ، ٹھیک اعمال کرتے ہیں، اور پھر وہ اللہ تعالی کی حرام کردہ چیزوں سے بچتے ہیں۔ اللہ نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں سے وہ لوگ بچتے ہیں، حرام چیزوں سے مکمل پرہیز کرتے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ تمغہ سنایا ہے کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں، اور پھر وہ اللہ رب العزت نے آگے اور انعام دیا ہے کہ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو جو لوگ ان اوصاف سے متصف ہیں، اوصاف یعنی صفت یعنی کوالٹیز، یہ جو کوالٹیز بیان کی گئی ہیں کل سبق میں، ان سے متصف ہیں۔ یہ میں اس لیے دہرا رہا ہوں ہلکا سا تاکہ ہمارے ذہن میں وہ کل والی بات تھوڑی سی آ جائے، اور پھر آج کا سبق جو اس سے کنیکٹ ہو جائے، اس کا ربط مل جائے۔ تو اللہ رب العزت ان لوگوں کے بارے میں کہتا کہ یہ لوگ کامیاب ہیں۔ مفلحون کا معنی بتلایا تھا کہ یہ لوگ ایسا نہیں کہ آخرت میں کامیاب ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی اللہ تعالیٰ ان کو ضرور نصیب فرمائے گا، کیونکہ انہیں جس چیز کی طلب تھی انہوں نے اس کو پا لیا۔ کامیابی ہم چاہتے ہیں کہ رب تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی دے اور مرنے کے بعد بھی کامیابی دے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کامیابی دنیا میں بھی نصیب فرمائے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے گا، ثواب ملے گا، اور جنت میں اللہ تعالیٰ ابدی یعنی ہمیشہ کے لیے ان کے لیے نیک بختیاں، آرام ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو سعادت مندی دے گا۔ اور بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب سے و جہنم سے محفوظ فرما دے گا۔ اب آج کے بارے میں جو آیا ہے ان الذین کفروا سے جو سبق شروع ہوتا ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی جنہوں نے حق کو چھپایا۔ حق کیا ہے؟ حق وہ اللہ رب العزت کا قرآن ہے۔ حق کیا ہے؟ حق وہ نبی اکرم علیہ السلام کی ذات، آپ کے افعال، آپ کی احادیث، وہ حق ہے، دین حق ہے، مذہب حق ہے۔ تو جن لوگوں نے اس کو چھپا لیا، جنہوں نے حق کو چھپایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر کے اندر یہی سخاوت یعنی بدبختی، اور ان کے مقدر کے اندر یہی تاریکی لکھی ہوئی تھی، تو رسول اکرم علیہ السلام کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے حق میں یہ چیز برابر ہے، یہ برابر ہے، اور ان کو نصیحت کرنا یہ برابر ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ انہوں نے ٹھان رکھا ہے کہ ہم دین قبول کریں گے نہیں۔ جسے آپ لائے ہیں، جس قرآن کو آپ لے کر آ رہے ہیں، اس پیغام کو آپ لے کر آئے ہیں، تو انہوں نے ٹھان رکھا ہے، مان رکھا ہے، اور اس پر جمے ہوئے ہیں، اور وہ اگر سمجھانے کی بات آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا تو اسی پر تھے۔ تو وہ اللہ رب العزت رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو نصیحت کرنا برابر ہے، سمجھانا نہ سمجھانا، یہ لوگ ایمان لے کر ہی نہیں آئیں گے، انہوں نے ضد پکڑی ہوئی ہے۔ یہاں ایک بات میں آپ کو بتلا دوں، ہمارے استاد محترم نے ہمیں ایک بات بتلائی تھی کہ دیکھو، ضد ایک تو آدمی وہ ہے کہ جو انکار کر رہا ہے، خالص کسی چیز کا منع کر رہا ہے، تو ضدی کو سمجھانا بہت مشکل ہے، اور ضدی کو نصیحت کرنا بھی یہ ایک برابر ہے کہ آپ اس کو نصیحت کریں یا نہ کریں، چونکہ اس نے ضد پکڑی ہوئی ہے، وہ نہیں مانے گا۔ ایک آدمی انکار کر رہا ہے اور اس کے علم میں نہیں تھا، علم میں آنے کے بعد جو ہے وہ مان گیا، تو ضدی کو کبھی بھی صحیح راستہ نہیں ملتا ضد کے مطابق۔ اب اس میں ایک مثال کے طور پر ہمیں سمجھاتے تھے کہ جیسے ابو جہل تھا، یہ ابو جہل ضدی ٹائپ کا آدمی تھا، تو اس کو اللہ نے ہدایت نہیں دی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے مضبوط آدمی تھے، رسول اللہ نے مانگا، وہ ضدی نہیں تھے، ان کو وہ پیغام نہیں پہنچا تھا جب تک، اس لیے جب وہ اپنے بہن کے گھر پر گئے تو انہوں نے وہ جو آوازیں سنی اور وہ قرآن کی آیتیں سنی، کی تو بدل گئے فوراً۔
تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ضد آدمی پکڑ لیتا ہے اس کو پھر سمجھانا بیکار ہے. تو ضدی آدمی جو ہے وہ نامراد ہوتا ہے اور ضدی آدمی ناکام ہوتا ہے. ضد آدمی کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے. تو یاد رکھیے جب تک انسان کے پاس کسی چیز کی جانکاری نہ ہو تو اگر اس کے پاس اس کا علم آ چکا تو اب وہ مان لے تو بہت اچھی بات ہے. یہی کامیاب لوگوں کی علامت ہوا کرتی ہے. اور پھر جب حق آ گیا بات بھی سمجھ میں آ گئی دل بھی قبول کر رہا ہے لیکن نہیں ماننا اڑا ہوا ہے ضد پر تو پھر ایسے آدمی کو کبھی بھی صحیح راستہ نصیب نہیں ہوتا. تو رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا اور حق آ گیا پتہ لگ گیا کہ دین آیا ہے محمد عربی لے کر آئے ہیں اور اسلام آ چکا ہے تو اب وہ ضد پکڑ چکے ہیں. تو اس کے بارے میں ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ اور ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون کہ یہ سورہ یونس کی آیت ہے کہ بے شک جن لوگوں کے بارے میں اللہ کا حکم یعنی عذاب قرار پا چکا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک وہ دردناک عذاب نہ جھیل لیں اور نہ دیکھ لیں. اور اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری آیتوں میں ایسے لوگوں کے بارے میں تنبیہ آئی ہے کہ وہ لوگ ضرور بھی ضرور دردناک عذاب چکھیں گے جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے اور انہوں نے چھپا لیا ہے اور وہ حق کو قبول نہیں کر رہے ہیں. تو اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے یہ نصیحت ملتی ہے کہ جب انسان نہ جاننے والا تھا اس کو معلوم نہیں تھا اس کے پاس جانکاری آ گئی اور اس کو علم آ چکا صحیح بات پہنچ چکی تو اب وہ مان لے اس کو قبول کر لے. یہ قرآن کا پیغام ہے. اور اس سے ہمیں یہ بات اور معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ کفر کر رہے ہیں انہوں نے حق کو چھپایا ہے. اب اگر اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے کفر پر ضد پکڑے ہوئے ہیں ورنہ یوں تو بہت سارے لوگ جو ہے آج کے وقت میں اور قیامت تک ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو کافر ہیں لیکن جب قرآن پڑھتے ہیں اسلام کو سمجھتے ہیں تو ایمان لے کر آ جاتے ہیں. تو ایسے لوگ اس سے مراد نہیں ہیں. ایسے لوگ ہیں کہ جو کفر کر رہے ہیں لیکن اپنے کفر پر جمے ہوئے ہیں مضبوطی سے. تو ان لوگوں کے بارے میں بالکل صریح طور پر اللہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ ضرور بھی ضرور جہنم میں جائیں گے اور اس کا ایندھن بنیں گے. لیکن یہ جو لوگ اور ہیں ابھی ان تک پیغام نہیں پہنچا ہے حق کا قرآن نہیں پہنچا ہے اور ان کو ابھی صحیح بات معلوم نہیں ہوئی ہے تو ایسے لوگ اس کے اندر داخل نہیں ہیں. ہاں پہنچنے کے بعد اور اس کے بعد وہ لوگ ضد پکڑے تو پھر وہ بھی اسی سزا میں شامل ہو جائیں گے. امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. آگے اللہ کہہ رہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ کہ اللہ رب العزت اس آیت میں ترجمے کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہو چکا ہوگا کہ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. حضرت علی بن طلحہ رحمہ اللہ تعالی یہ تابعی ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت معلوم ہے اور انہوں نے حضرت ابن عباس سے معلوم کیا اور اس آیت کے بارے میں معلوم کیا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اس آیت کے بارے میں ابو طلحہ رحمہ اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کے بارے میں حضرت ابن عباس جو بہت بڑے مفسر تھے ان سے معلوم کیا اور اس کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اندر کی خواہش تھی اور وہ یہ چاہتے تھے کہ تمام لوگ ایمان اور ہدایت پر آ جائیں اور سب لوگ ایمان اور ہدایت پر آ کر جہنم سے بچ جائے. آپ علیہ الصلوۃ رحمۃ للعالمین تھے اور قرآن میں کہا وما رسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو آپ کی اندر کی چاہت تھی خواہش تھی اور وہ چاہتے تھے کہ تمام لوگ ایمان اور اسلام کو قبول کرنے کے بعد وہ ہدایت پر آ جائے اور ظاہر ہے جو ہدایت پر آ گیا اس کو اللہ جہنم سے بچا لے گا جنت دے دے گا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ اندرونی چاہت تھی. تب اللہ تعالی نے یہ آیت اتاری جو ابھی آئی ہے کہ بے شک یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے تو یہ ان کو آپ کا نصیحت کرنا برابر ہے کہ نصیحت کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہے چونکہ ان لوگوں نے ٹھان لی اور ایمان نہیں لائیں گے. تو آپ علیہ السلام کے دل کو تسلی دی ہے اللہ رب العزت نے کیونکہ آپ کی خواہش تھی
تو اللہ رب العزت نے ان آیت کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا، آپ کو اس بات کے بارے میں بتلایا کہ دولت ایمان جو ہے، ایمان کی دولت صرف وہی لوگ پا سکتے ہیں اور وہی لوگ بہرور ہو سکتے ہیں جن کے حق میں رب تعالیٰ نے ہدایت لکھ دی ہے، وہی لوگ کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں۔ اور جو لوگ ہدایت نہیں پا سکتے، ظاہر بات ہے کہ وہ لوگ گمراہ ہوں گے، اور اس گمراہی کو ہمیں بتا دیا اللہ نے سورہ فاتحہ میں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ تعالیٰ ایسے گمراہ لوگوں سے ہم محفوظ فرما۔ یہ جو اس آیت کے اندر آیا ہے ختم، ختم اللہ، اس کے معنی آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ اور قتادہ جو ہے اس آیت کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جب شیطان کی پیروی کی تو شیطان نے ان کو اپنے قابو میں رکھ لیا، قابو میں کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور پھر ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا جس سے ان کو حق نظر نہیں آ رہا تھا۔ رسول اللہ سمجھا رہے تھے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ان کو حق دکھ ہی نہیں رہا تھا، تو انہوں نے شیطان کی پیروی کی۔ شیطان کی پیروی کرنے کے بعد ان کے دلوں پر مہر لگی، ان کے کانوں پر مہر لگی کہ اب وہ صحیح سے صحیح حق بات سننے سے بھی قاصر تھے، وہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے، بلکہ وہ روکتے تھے، کیوں محمد کے پاس مت جانا، وہ کچھ ایسا جادو کرتا ہے کہ انہوں نے تو ہمارے رشتہ داریاں توڑوا دی ہیں، کیونکہ جو ایمان لے کر آ رہے تھے صحابہ، ظاہر بات ہے وہ ان سے الگ ہو رہے تھے، تو وہ اس بات کا بلیم دیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو وہ کہتے تھے کہ اس کی بات نہیں سننا، اس کی باتوں میں جادو ہے۔ اور بلکہ کچھ صحابی تو بیٹھ جایا کرتے تھے خانہ کعبہ کے صحن میں، کچھ کفار کافر لوگ سردار کہ وہ خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور طاق میں رہتے تھے کہ کوئی آدمی نہ آئے اور ہم محمد سے بات کرنے سے اس کو بچا لیں، کہ محمد سے بات نہ کریں، چونکہ اللہ کے کلام میں تاثیر ہی ایسی ہے، جو اس کو سنتا ہے اور پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اللہ اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو ان لوگوں نے، قتادہ کہہ رہے ہیں کہ جو مہر لگانے کا مسئلہ ہے، مہر ان کے دلوں پر کیوں لگی؟ وہ مہر اس لیے لگی کہ شیطان کی پیروی کرتے تھے، تو شیطان کی پیروی جب کی انہوں نے، تو اس شیطان نے اتنی اپنی پیروی میں ان کو ڈالا کہ ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا۔ تو یہ قرآن کا حکم آج بھی ہے، جتنے لوگ سن رہے ہیں، قرآن کا حکم آج بھی ہے۔ اگر جو آدمی شیطان کی پیروی اتنے مگن ہو کر کرے گا کہ جو شیطان نے بتایا، شیطان کے راستے پر چل رہا ہے اور شیطان کی باتیں مان رہا ہے، تو آج بھی ان کے دلوں پر مہر لگ جائے گی، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ جائے گا، ایسا کہ آج کے وقت میں بہت سارے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ حقیقت بات بتلا رہا ہوں، اور ان کو اگر دین کی صحیح بات بتائی جائے تو ماننے سے بھی بسا اوقات انکار کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ کے حدیث اور رسول اللہ کے پیغام اور قرآن کی آیات کو یہ کہتے ہوئے ہم نے سنا ہے کہ آپ تو بہت نئے نئے مسائل لا رہے ہو نکال کے۔ بتائیے، ایک مسلمان ہو کے، ایک مسلمان ہونے کے بعد رسول اللہ کی بات آ جائے، قرآن کی بات آ جائے، زبان بند ہو جانی چاہیے بابا، کہ رسول اللہ تو ہمارے لیے ریڈ لائن ہے، آخری لائن ہے ہمارے لیے، اس سے آگے تو گزرنا ہی نہیں ہے، جانا ہی نہیں ہے۔ بات آ گئی رسول اللہ کی، بات ختم، قرآن کی بات آ گئی، بات ختم۔ لیکن آج کے وقت میں یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں، چونکہ دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ تو یہ بات کب آئے گی؟ حضرت قتادہ کہہ رہے ہیں کہ جب شیطان کی پیروی ہوگی اور شیطان کی پیروی میں اتنا مگن ہو جائے گا نوجوان کہ اب اس کو دین کی بات بھی کڑوی لگنے لگی، دین کی بات سننے میں بوریت ہونے لگی، قرآن کا سبق سننے کو دل نہیں کرتا، قرآن پڑھنے کا من نہیں کرتا، اب مسجد میں من نہیں لگتا، اللہ سے دعا مانگتے من نہیں لگتا، دل پہ بابا مہر لگ چکی ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر فرمائی ہے۔ حضرت اعمش کی تفسیر وہ بیان کرتے ہیں کہ مجاہد نے اپنے ہاتھ ہمیں دکھائے، تو امام مجاہد نے اپنا ہاتھ ہمیں دکھایا اور دکھا کر کہا کہ دل جو ہے ہتھیلی کی طرح ہے، یہ دل ہتھیلی کی طرح ہے، جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا کچھ حصہ سمٹ جاتا ہے، ایسے سمٹ جاتا ہے، یہ سلوٹیں اس میں پڑ جاتی ہیں، اور پھر انہوں نے اپنی انگلی کو ایک کو بند کیا
اور بند کر کے دکھایا. فرمایا کہ اس طرح جب آدمی اور گناہ کرتا ہے تو پھر اس کا اور حصہ سمٹ جاتا ہے. جب ایک انگلی ہم بند کریں گے تو ایک حصہ سمٹ گیا اس کا. پھر جب آدمی اور گناہ کرتا ہے تو انہوں نے دوسری انگلی بند کی کہ اور حصہ سمٹ جاتا ہے. پھر انہوں نے اس طرح کرتے کرتے سارا انگلی بند کر کے بتایا کہ جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے تو دل سمٹ جاتا ہے اور اس طرح اس پر مہر لگ جاتی. اور اسی کو علماء نے رین کا کلا بل رانا جو 30ویں پارے میں آیا ہے سورہ مطففین کے اندر, کلا بل رانا علی قلوبہم, زنگ لگ جانا اسی کو کہتے ہیں کہ جب دل انسان کا اس طرح ہو جاتا ہے. قرطبی صاحب قرطبی فرماتے ہیں کہ امت کا اس بات کے اوپر اجماع ہے مکمل کہ اللہ تعالی نے اپنے بارے میں فرمایا کہ اس نے کافروں کے کفر کی سزا کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. جو کافر کفر کر رہے ہیں اور ان کو بات معلوم بھی ہو گئی ہے اور ان کے کفر کی سزا کی وجہ سے ان پر دل پر مہر لگا دی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم میں بھی کہا ہے سورہ نساء میں, بل طبع اللہ علیہا بکفرہم, اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب ان پر مہر لگا دی ہے. اور حدیث شریف ہے, اور حدیث شریف ایک ذکر فرمائی ہے کہ جس میں اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے دلوں کے الٹنے پلٹنے کا ذکر فرمایا, اور اس میں فرمایا کہ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک, اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. اور حضرت حذیفہ نے سے بھی ایک حدیث مذکور ہے جو مسلم شریف میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی ہے, اور پیشن گوئی فرمائی کہ تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام بیان فرما رہے, فای قلب, تو بہت لمبی حدیث ہے, اشربها نکت فیہ نکتتا سودا, یہ بہت لمبی حدیث ہے جس کا میں آپ کو ترجمہ بتا دیتا ہوں کہ دلوں پر فتنوں کو اس طرح ڈالا جائے گا, دلوں پر فتنے اس طرح وار کریں گے, اس طرح آئیں گے کہ جس طرح چٹائی تن کے ہو. جب دل انہیں قبول کر لے گا تو اس میں ایک سیاہ نقطہ آ جائے گا. چٹائی بنتے ہیں ہم تو اس میں تن کا لگا کر اور اس کو اس طرح چٹائی بنی جاتی ہے. تو جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے تو دلوں کے اوپر وہ بیٹھتا رہتا ہے تو اس میں آدمی کا نقطہ لگتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس آدمی کا دل سیاہ ہو جاتا ہے, مکمل سیاہ ہو جاتا ہے. اور ایک اور حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, ابن جریر بیان کرتے ہیں اس حدیث کو, اور اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے, رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان المؤمنین اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه وإن زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه. کہ جب مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے, اگر توبہ کر لے تو گناہ کو چھوڑ دے اور اللہ سے معافی مانگ لے تو دل روشن ہو جاتا ہے. تو یہ نسخہ بھی بتا دیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ جب دلوں پر زنگ لگ جائے تو ہمیں کرنا کیا ہے, بیان فرمایا کیا, تابا ونزع واستغفر سقل قلبه, کہ وہ اللہ سے معافی مانگے, توبہ کرے اور استغفار کرے, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم, استغفار کی کثرت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے زنگ کو دور فرما دیں گے, دل کا زنگ اللہ تعالیٰ اس کا دور کر دیں گے. تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ختمہ کے اوپر میں نے آپ کو کچھ باتیں بیان بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. تو ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگی ہے, تو اور مہر لگنے کی وجہ سے ان کے آنکھوں پر ان کے کانوں پر پردے پڑ چکے ہیں, اب یہ صحیح بات نہیں آ سکتے. اور دلوں پر مہر کب لگتی ہے, میں نے حضرت قتادہ کی بات آپ کو بتائی, یاد رکھنا کہ جب قرآن بھی کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, اے مسلمانوں, اے قرآن کو ماننے والوں, شیطان کی پیروی مت کرنا, یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو حضرت قتادہ اسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ شیطان کی پیروی کرنے سے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے, اور وہ مہر لگتی ہے تو پھر انسان کو کہیں پر بھی
دین کی بات سننے میں، دین سمجھنے میں، دین کی اللہ کی عبادت کرنے میں، قرآن پڑھنے میں، نماز پڑھنے میں اور دین کی طرف جانے میں دل کتراتا ہے، من نہیں کرتا ہے، دل نہیں لگتا ہے، تو یہ ساری چیز دل پر پردہ پڑنے کی علامت ہے۔ اور میں نے آپ کو بتا بھی دیا رسول اللہ کی حدیث پڑھ کر کہ دل کا زنگ کب دور ہوگا، تو وہ دل کا زنگ دور ہوگا تابا، اللہ رب العزت سے توبہ کرے اور استغفار کرے، بخشش کا مطالبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو دھو دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں روشنی پیدا کر دے گا۔ آگے ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن ہی نہیں ہے۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لائے۔ یخادعون اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا، ان لوگوں کو دھوکہ دیتے جو ایمان لے کر آئے، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، لیکن یہ بات وہ جانتے نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا وما یشعرون، لیکن وہ جان ہی نہیں رہے ہیں، وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ آیت جو ہے در حقیقت آج ہمیں بھی جھنجھوڑتی ہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض وہ ہے مَن يَقُولُ آمَنَّا، جو یہ کہتے ایمان لائے۔ یعنی اگر میں آج کی زبان میں ترجمہ کروں کہ آج لوگوں میں سے بہت سارے لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، ہم مسلمان ہیں اللہ پر اور آخرت پر، حالانکہ وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ ایمان والوں کا مومنین کا کوئی کام ہی نہیں کرتے ہیں، وہ بس مسلمان ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دے رہے ہیں، وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ساتھ میں ان لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا وحصل ما فی الصدور، اللہ کی ذات ہے، سینوں میں جو چل رہا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ کالا پہاڑ ہو، کالی رات ہو، کالی چوٹی ہو، اس چیونٹیوں کے قدموں کے نشانات کو بھی میرا اور آپ کا اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، یقین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، انہیں کہہ دو وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ جان بھی نہیں رہے اس بات کو۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے وَمَا يَخْدَعُونَ، وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب جو مسلمان جو ہے آج کے تناظر میں پہلے ہم سمجھ لیں اس آیت کو، اور پھر جو اس کی تفسیر ہے وہ اس کو بعد میں سمجھتے ہیں۔ آج کے تناظر میں یہ کہ آج کہتے ہیں ہاں ہم مسلمان ہیں بھائی، ہمارا نام یہ ہے، فلاں ہے، محمد حسن، محمد احمد اور وہ فلاں فلاں، ہمارا نام یہ ہے، مسلمان ہے، لیکن کیا ہم جھوٹ بھی بولیں گے، ہم غیبت بھی کریں گے، ہم دھوکہ بھی دیں گے، اور ہم اللہ کی عبادت بھی نہیں کریں گے، نماز بھی دھڑلے سے چھوڑیں گے، روزے آئیں گے تو روزے بھی دھڑلے سے چھوڑیں گے، اور اگر کہیں کسی کو دھوکہ دینے کی باری آئی تو دھوکہ بھی دیں گے، یہاں تک کہ منافقت بھی کریں گے، منہ پہ کچھ ہے اور پیچھے بھی کچھ ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ ان لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں اور خود کو لیکن دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ رب العزت کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وہ مسلمان ایسے نہیں ہوتے، ایمان والوں کی علامت یہ نہیں ہوتی۔ تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان صرف لفظ سے، زبان سے بول لینے کا نام نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بس ہم مسلمان ہو گئے، جب تک دل اور اعمال اس کا ظاہر ظہور نہ کریں کہ ہاں ہم سچ میں مسلمان ہیں۔ جب زبان بتائے گی، جب سچ بتائے گا انسان مسلمان ہونے کے بعد، اور مسلمان ہوتے ہوئے اس کی زبان بتائے کہ مسلمان ہے، اس کا کام بتائے مسلمان ہے، اس کا وعدہ بتائے کہ مسلمان ہے، اس کا سچ بتائے کہ مسلمان ہے، اور یہ سارے اعمال جو ہے اس کے بتائیں گے وہ مسلمان ہیں۔ اب خالی زبان سے کہتے رہو کہ ہاں مسلمان، کام سارے الٹے، کام ٹوٹل اس کے برعکس، تو وہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ بہرحال وقت ایک سوا گھنٹہ پورا کر لیتے اس آیت کی تفسیر جلدی سے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے دراصل ان لوگوں کے بارے میں بتلایا ہے کہ جو منافق تھے،
جو منافق تھے مسلمانوں کی جماعت میں اور وہ کام کر رہے تھے دوسروں کا، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی تشریح ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ نفاق کے معنی سمجھ لیتے ہیں پہلے ہم کہ نفاق کس کو کہتے ہیں۔ دراصل کیا ہے کہ اس صورت مبارکہ کی جو ابتدائی 4 آیتیں ہیں، 4 آیت جو ہم نے شروع میں تلاوت کی پڑھی ہیں، ان 4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں کی صفات کا ذکر کیا۔ یہ بات تو سمجھ گئے ہم نے پڑھی ہے، مومنین کی صفات کے بارے میں اللہ نے 4 آیتوں میں ذکر فرمایا، 2 میں کافروں کا ذکر کیا۔ تو اب جو ہے ان منافقوں کا حال بیان کرنا شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جو ظاہر تو ایمان کو کرتے ہیں مگر ان کے دل کے اندر کفر چھپا ہوا ہے۔ ان کا معاملہ چونکہ بہت سارے لوگوں کو شک میں ڈال دیتا تھا، مشتبہ کر دیتا تھا، اس لیے ان کا ذکر اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ اور متعدد یعنی کئی ساری کیٹیگری کوالٹیز کے ساتھ یعنی اور متعدد صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ اور قرآن کریم کی آگے جو آیتیں ہیں ان میں بھی، صورتوں میں بھی، سورہ براءہ، سورہ منافقین بھی انہی کے بارے میں، قرآن کریم میں باقاعدہ سورہ منافقین بھی ہے، منافقین بھی انہی کے بارے میں نازل کی گئی، اور سورہ نور میں تقریباً اور دیگر کی صورتوں میں حالات کا ذکر کیا ہے تاکہ ان سے اور ان کے حالات سے لوگ بچ سکیں اور ان کو جانا جائے۔ تو یہ یہاں سے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ذکر کر رہا ہے۔ ہم سب سے پہلے سمجھتے ہیں نفاق کے معنی۔ نفاق کے معنی یہ ہے کہ خیر کو ظاہر کیا جائے اور شر کو چھپایا جائے، شر کو چھپایا جائے، خیر کو ظاہر کیا جائے، یعنی یہ کہ آدمی صحیح ارادہ ظاہر کر رہا ہے لیکن دل کے اندر اس کے گڑبڑ ہے، اور دل کے اندر اس کے ایک شرارت ہے، جو اس کے پیچھے، اچھائی کے پیچھے وہ شرارت کرنا چاہتا ہے اور اس نے لبادہ اوڑھ رکھا ہے اچھائی کا۔ تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت یہاں سے ذکر کر رہا ہے۔ تو نفاق کے معنی ایک آسان لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ سامنے تو چہرہ اچھائی کا، یعنی سامنے کچھ ہے اور پیٹھ پیچھے کچھ ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسے منافقوں کے بارے میں بتلایا ہے اور اس کے بارے میں حدیث بھی ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا یہاں یہ بھی بتلا دوں کہ مسلمانوں کی جماعت میں اور یہ منافقت کا آغاز کب ہوا، منافق لوگ کب پہچانے گئے اور منافقت کا آغاز ایسا کب ہوا۔ تو اس بارے میں آپ کو یہ بات بتلا دوں کہ منافقین کی صفات کا جو ذکر ہے وہ مدنی صورتوں میں آیا ہے، قرآن کریم کی جو مدنی صورتیں ان میں آیا ہے، کیونکہ مکے میں نفاق نہیں تھا۔ مکے میں تو معاملہ برعکس ہی تھا، لوگ کہہ دیا کرتے تھے انک لساحر، انک لمجنون، فلاں فلاں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کہتے رہتے تھے۔ تو مکے میں نفاق نہیں تھا، بلکہ مکے میں تو صورتحال اس کی الٹی تھی، وہاں تو کچھ لوگ بھی تھے جو مجبوراً کفر کا اظہار کرتے تھے مگر حقیقت میں وہ مومن ہی تھے، مسلمان تھے، مومن تھے، لیکن مجبوری میں بہت جب ظلم بڑھتا تھا تو کبھی کبھار وہ اظہار کر دیا کرتے تھے۔ لیکن ایسا نفاق کا معاملہ منافق کے سامنے کچھ ہے پیچھے کچھ ہے، ایسے مکے کی زندگی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں ہوا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے، مدینہ ہجرت کی، تو وہاں اوس و خزرج کے انصار تھے، انصار صحابی تھے اوس و خزرج کے۔ تو وہاں یہ لوگ زمانے جاہلیت میں مشرکین عرب کے طریقے کے مطابق، جو مشرکین کا طریقہ تھا، ان کی عبادت کی ان کی بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کو پوجتے تھے۔ یہاں جو ہے اہل کتاب میں سے یہودی بھی تھے، اہل کتاب جن پر کتاب نازل ہوئی ان کو اہل کتاب بولتے تھے، یہودی بھی اہل کتاب تھے، جو اپنے پہلے لوگ جو ان کے باپ دادا تھے ان کے طریقے پر وہ زندگی گزار رہے تھے۔ یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، ان میں سے ایک بنو قینقاع خزرج کا حلیف تھا، اور بنو نذیر اور بنو قریظہ اوس حضرت کے حلیف تھے، یعنی ان میں آپس میں تھی، مطلب بہت لمبی تفصیل ہے اس کی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ بہت سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی برکت سے اوس و خزرج کے قبائل کے جو قبیلے یعنی گاؤں کے بہت سارے لوگ اسلام سے جڑ گئے تھے، مشرب اسلام ہو گئے تھے۔ یہودیوں میں سے اسلام قبول کرنے والے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو صرف چند لوگ ہی تھے، اور ابھی تک منافقت کا، نفاق کا مرض پیدا ہی نہیں ہوا تھا، چونکہ مسلمان کو ابھی تک
ایسی عظمت اور شوکت نہیں حاصل ہوئی تھی کہ اتنی پاور ان کو مل گئی تھی. اب اتنی پاور ان کو نہیں ملی تھی کہ جس سے دشمن میں خوف محسوس ہو. بلکہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہودیوں اور مدینہ منورہ کے گرد و پیش کے بہت سارے لوگوں سے اور قبائل سے معاہدہ فرمایا رسول اللہ نے. جب غزوہ بدر پیش آیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمے کو اونچا کرنے کے لیے اور اسلام اور مسلمانوں کو عزت سے نوازنے کے لیے اور اس سے عزت کو نوازا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو، اسلام کو اور مسلمانوں کو، تو اس وقت ایک عبداللہ بن ابی ابن سلول، یہ نام یاد رکھیے گا، عبداللہ بن ابی ابن سلول، یہ مدینے کا سردار تھا، مدینے کا سردار تھا، چودھری تھا، اور خزرج سے جو ہے اس کا تعلق تھا، قبیلے خزرج سے. تو اوس و خزرج دونوں قبیلوں کا زمان جاہلیت میں سربراہ تھا. زمان جاہلیت میں مدینہ منورہ کے لوگوں نے اسے اپنا بادشاہ بھی بنایا ہوا تھا اور بادشاہ بنانے کا ارادہ کیا تھا. لیکن یہ دیکھو، جب ان کے پاس مدینے میں اسلام آ گیا تو ان کا تو قسمت کا ستارہ جگمگا اٹھا اور یہ لوگ اسلام لے کر آ گئے. تو عبداللہ بن ابی سے یہ لوگ بے نیاز ہو گئے، چونکہ اس کو تو سردار بننے کا خواب تھا اور اس کا سردار، یہ سمجھ لیجیے کہ الیکشن کی تیاری چل رہی تھی، الیکشن کی تیاری چل رہی تھی اور اس کو پورا خواب دکھا ہوا تھا کہ بھئی ہاں اب کے تو سیٹ میری کنفرم ہے، میں جیتوں گا. اب چونکہ مدینے میں رسول اللہ آ گئے اور یہ لوگ اسلام لانے والے تو وہی کے لوگ تھے، تو اسلام لاتے گئے اور اس عبداللہ بن سلول سے لوگ بیزار ہوتے گئے، یعنی کہ اس کو چھوڑتے گئے، یہ کہہ لیجئے اس کی پارٹی لوگ چھوڑتے گئے. تو اب جو ہے اب اس وجہ سے جو ہے یہ عبداللہ بن ابی بن سلول دل کے اندر کینہ رکھنے لگا مسلمانوں کے بارے میں، کیا جب سے یہ آئے ہیں نا انہوں نے میرا سکہ ختم کر دیا، میرا راج نہیں چلتا. جنگ بدر کے جب نتائج کو دیکھ کر، جب جنگ بدر ہوا تو جنگ بدر کے نتائج کو دیکھ کر پکار اٹھا کہ اللہ کا دین تو غالب آ گیا ہے. تو جب دیکھا کہ اب بالکل پاور اسلام کی آ گئی اور مسلمانوں کی پاور آ گئی، رسول اللہ کی پاور آ گئی، تو اب اس نے بھگ کے اسلام قبول کرنے کا اظہار کر دیا، اعلان کر دیا کہ بھئی میں بھی مسلمان ہو گیا. اس کے ساتھ جو لوگ اس کے طریقے و مذہب پر تھے اور دیگر اہل کتاب نے بھی اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا تھا. تو بس یہی، حالانکہ اس کے دل کے اندر کینہ تھا مسلمانوں کی طرف سے، لیکن جب بدر ہوا تو بدر کے بعد دیکھا کہ اب تو بھائی پاور آ گئی، تو اس نے فوراً جا کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا. لیکن دل کے اندر جو ہے اس کے کینہ تھا، مسلمانوں سے بدزنی رکھتا تھا. تو پھر اس نے دھیرے دھیرے یہ بات چلتی رہی کہ اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے، تو اس آدمی کے ذریعے سے نفاق یعنی منافقت کا مرض پیدا ہوا، مرض یہ پیدا ہوا. تو یہ مرض جو ہے منافقت کا یہاں سے شروع ہوا، جس کے بارے میں نے آپ کو بتلا دیا ہے. لیکن مہاجرین میں سے یہ بھی یاد رکھیے جو مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے ہیں، ان میں سے ایک آدمی کے بارے میں بھی مرضی منافقت والا مرض نہیں تھا. کیونکہ اس لیے کہ انہوں نے ہجرت کی تھی وہ اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے، رضامندی کے لیے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے ہجرت کی تھی، اس کے پیچھے ان کا کوئی اور مقصد نہیں تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائی ہے. تو یہ جو ہے آیت کا ترجمہ ہوا آج، اور میں نے جو یہ آیت کس لیے نازل ہوئی ہے اور اس میں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، تو اس میں منافقت کے بارے میں ذکر ہے. تو اس منافقت کا آغاز میں نے آپ کو بتلایا کہ منافقت شروع کب سے ہوئی تھی، یہ منافقت کا آغاز کہاں سے ہوا تھا، اس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل آپ کو بتلائی ہے. اور عبداللہ بن سلول جو ہے، عبداللہ بن ابی ابن سلول اس کا مکمل نام ہے. تو اس کو یاد رکھیے گا. اور باقی جو پہلی تفسیر ہوئی ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم، اس کے تحت جو آیتیں آئی ہیں اور جو باتیں آئی ہیں اس کو یاد رکھیے گا، ذہن نشی رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے گا کہ جو چیزیں بتائی جا رہی ہمارے سامنے آئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جن سے بچنے کی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن کریم میں، اور ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بچنے کی ہمت بھی دے اور بچنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے. اور گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ مکمل فوکس کے ساتھ اور مکمل دل لگی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، لگن کے ساتھ، شوق کے ساتھ آپ قرآن کریم کے سبق کو
سننے کی اور اس کو یاد کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اور اس کو پیغام کو جہاں بھی ہو سکے اپنے ذریعے سے پہنچانے کی بھی کوشش کرے، اور انشاءاللہ العزیز چلتا رہے گا۔ جیسے ہی یہ مضمون پورا ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ حدیث کے سبق کا بھی اعلان کر دیا جائے گا کہ حدیث کا سبق بھی انشاءاللہ ہونے والا ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ شاید ٹائم 10:18 ہو گئے ہیں۔ اب جلدی سے کوئی آدمی اگر 5 منٹ میں سوال کرنا چاہتا ہے تو وہ سوال کر لے اپنا مائک اوپن کر کے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں ایک سبق سمجھ پوچھنا میں آیا چاہتا ہوں۔ بھائی؟ جی سبق میں نے سمجھ ابھی میں آیا؟ جی میں نے جسٹ ابھی 5 منٹ پہلے جوائن کی تھی، تو ابھی میں نے اچانک سے لنک دیکھا تھا، ہے نا، میں کل ہی جوائن ہوا اس گروپ پہ۔ تو اچھا 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 مجھے بس یہ پوچھنا تھا کہ کلاسز کب سے شروع ہوئی ہیں اور کون سی کلاسز چلی اور کب تک چلیں گی، تھوڑا اس طرح کا کچھ معلومات لینی تھی۔ اچھا دیکھیے بھائی، یہ ابھی تو تھوڑا وقت ہوا ہے کلاس شروع ہوتے ہوئے۔ سورہ فاتحہ کیا سبق ہوئے ہیں اور اب سورہ بقرہ شروع ہوئی ہے، تو ابھی تھوڑا ہی سبق ہوا ہے۔ انشاءاللہ آپ جب جڑ جائیں گے تو پورا مضمون جو ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اور چلنے کی بات تو یہ کہ کب تک چلیں گی، تو اس کا جواب تو یہ ہے بھائی کہ ہماری زندگی رہے جب تک میں آپ کو بتاتا رہوں اور آپ سمجھتے رہیں، آپ بھی جی سمجھتے جی رہیں، میں بھی سمجھتا رہوں، کیونکہ دین جو ہے ہمارا خوبیوں کے لین دین کا نام ہے۔ جی دین جی بے شک۔ خوبیوں کے لین دین کا نام ہے، اور ہمارے رسول اللہ کی حدیث ہے اطلب العلم، کہ تم علم کو طلب کرتے رہو، حاصل کرتے رہو، ماں کی گود سے لے کر الی اللحد، قبر تک۔ تو بھائی قبر تک ہمیں سیکھنا ہے، جب تک اللہ جی نے جی صحیح زندگی ہے۔ بات۔ تو قرآن کریم کا آغاز ہوا ہے، آپ کوشش یہ کریں کہ اس 24 گھنٹے کے وقت سے نکال کر آدھا گھنٹہ 40 منٹ آپ دیں، تاکہ آپ گھر بیٹھے اور جہاں پر بھی ہوں آپ کو دین کی باتیں، قرآن کی باتیں آپ کو سمجھ میں آتی رہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں ہم سے کیا کہا ہے، یہ باتیں آپ کو معلوم ہوتی رہیں۔ جی جی بے شک۔ اور ایک چیز اور مجھے پوچھنی تھی، جیسے یہ ٹرانسلیشن، عربی ٹرانسلیشن ہوتی ہے اردو سے، تو وہ چیز بھی سکھاتا ہوں آپ اس میں؟ جی جی میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں۔ اچھا پہلے جو ہے میں اس جو آیتیں ہوتی ہے نا، اس آیت کا میں ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کرتا ہوں کہ اس لفظ کا یہ ترجمہ ہے، اور پھر اس کا ترجمہ 1 سے 2 بار کرتا ہوں تاکہ ہمارے بات سمجھ میں آئے کہ آیت میں اللہ یہ آیت کا ترجمہ ہے، ٹرانسلیٹ ہے اس کی۔ پھر اس کے بعد اس کی تشریح ہے، اس کی تفسیر بیان کی جاتی ہے کہ اس میں اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ جیسے ابھی بتلایا کہ آیت کب اتری، ان الذین کفروا سواء علیہم، کہ اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ یہ جو لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، تو اب ان کو سمجھانا نہ سمجھانا برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ جی آیت جی جی کب اتری تھی، تو بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری کہ آپ علیہ السلام کے دل کی خواہش تھی، چاہت تھی کہ سارے لوگ جو ہے ہدایت پر آ جائیں اور سب لوگ ایمان لے آئیں اور سب لوگ جو ہے جنت میں چلے جائیں، جہنم سے بچ جائیں۔ تو اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں رسول اللہ کو بتلا دیا کہ آپ اتنی فکر نہ کریں، ان لوگوں نے تو ٹھان ہی لیا کہ ہمیں بس اب کافر ہی رہنا ہے، ان کے پاس قرآن آ گیا، حق آ گیا، ان کو پتہ چل گیا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، پھر بھی جی یہ جی لوگ ٹھانے ہوئے ہیں۔ تو اب ان کے بارے میں آپ فکر مند نہ ہو، آپ کو سمجھانا سمجھانے کے لیے برابر ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جی جی۔ اچھا اس میں جیسے ابھی تو آپ نے تفسیر کری ہے، اس میں کچھ عربک ٹرانسلیشن بھی ہوگی کہ جیسے اگر جو ہمیں کچھ عربک میں کچھ ہو اور ہم اسے خود پڑھے اپنا آپ، اور پھر ہم سمجھ جائے اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ عربی میں آپ جیسے قرآن کریم کی تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں؟ جی جی، جیسا آپ نے تو ابھی تفسیر جو اپنی سائڈ سے بتائی ہے، مطلب جو قرآن کی تفسیر ہو، نہیں، جیسے ہم کبھی یہ اچانک سے یہ خود عربی پڑھے اور پھر اس کی ٹرانسلیشن کر لیں، اس دیکھو طرح میرے پڑھے۔ بھائی، میری ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں، جی قرآن کریم کی جو تفسیر ہوگی نا، اس میں اپنی طرف سے کوئی بات ایڈ نہیں نہیں کر نہیں، سکتے۔ نہیں میرا پہلے نہیں۔ کلیئر کر دیتا ہوں جی میں، وہ اب میں سمجھ رہا ہوں آپ نے جس وے میں بات کہی ہے، اب میں اس کو نیگیٹو نہیں لے رہا ہوں۔ قرآن کریم کی تفسیر کوئی بھی کرے گا وہ جی اتنی ہی کرے گا جتنی لکھی ہوئی ہے۔ جی جی ہاں جی ہم مثالیں دے کر اس کو تھوڑا سا اور کیا نام ہے سمجھانے کی کوشش کریں گے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، جی جی تو اس لیے تھوڑی سی باتیں ادھر سے بتا دی جاتی ہیں، لیکن جی جو اس کی مین ترجمہ ہے، اس کا مین مطلب ہے، وہی بتائیں گے جو لکھا ہوا ہے۔ جی، وہ تو دوسرا میں یہ کہ آپ اگر کی بات آپ سمجھ پڑھنا گیا۔ چاہتے ہیں، اگر آپ جی پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اگر اردو پڑھ رہے ہیں، اردو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں اچھا خاصا، آپ کو اردو پڑھنا آتا ہے، تو میں جی آپ جی سے گزارش کروں گا کہ آپ معارف القرآن پڑھیں، جی۔ اچھا تفسیر کر ایک بار آپ دوبارہ نام بتاؤ گے؟ معارف القرآن۔ معارف القرآن، جی شکریہ۔ جی
جی تو جی آپ شکریہ. اس کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ حاصل ہوگا، اور جی سبق جی میں بھی شریک ہوتے رہے انشاءاللہ. یہاں سے بھی آپ کو جی جی معلوم کرنا شکریہ، بہت چاہتا ہے شکریہ کوئی شکریہ. بات سبق کے متعلق. تو ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ. دعا کریے گا آپ ہمارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی. میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش السلام رکھے. علیکم جی وعلیکم السلام. بھائی، اس کا ٹائمنگ بتا دیجیے کہ ٹائمنگ اس کی کب یہ کلاس آئے گی. تو ٹائمنگ 9:30 سے اس وقت شروع ہو رہا ہے بہن. 9:30 سے جی شروع ہو رہا ہے، اور یہ 10:15 بھی ہو جاتے ہیں. جیسے تھوڑا سا آج لمبا ہو گیا ہے چونکہ بات مکمل کرنی تھی، تو انشاءاللہ العزیز ہم کم وقت میں کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو 9:30 سے کلاس شروع ہو رہی ہے اس وقت میں. جی شکریہ. جزاک اللہ بھائی. آپ کے لیے بہت ساری دل سے دعائیں ہیں کہ آپ جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے. جس پریشانی میں ہیں، جس مصیبت میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان مصیبت اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، مقصد میں کامیابی نصیب فرمائے. اور اللہ سے دل سے آمین. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں قرآن کی محبت اور ہمارے دل میں قرآن کی محبت نصیب فرمائے. اس کو سمجھنا، اس کو سمجھ کر عمل کرنا اللہ آسان فرمائے، اور ہمیں عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے. اور دعا میں نے آپ کو بتلائی تھی کہ آپ دعا کیا کریں گے. اللہم جعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے اور دلوں کی خوشیاں بنا دے. دل اللہ رب العزت اس سے آباد فرما دے، اور اپنی زندگیوں میں قرآن لانے کی کوشش کرے. یہی ہمارا اصل ہے، یہی ہمارا مرجع ہے، یہی ہمارا ماوا ہے. اسی سے ہم مسلمان ہیں. قرآن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. قرآن نہیں ہے تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے. قرآن نہیں ہے تو اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی راہ دکھانے والا، کوئی راستہ بتانے والا نہیں ہے. اللہ رب العزت نے قرآن ہمیں دیا ہے، اور قرآن کو سمجھانے والے، قرآن کی طرح قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والے صحابہ کرام النبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی مکمل تفسیر ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جو سبق بتایا گیا ہے اور جو باتیں آئی ہیں ان کو تھوڑا ذہن میں ریپیٹ کریے گا، سمجھیے گا. جو نہ سمجھ میں اس کو پھر معلوم کر لیجیے گا، تو ذہن میں بات یاد رہیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کا عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے ساحل بھائی گروپ نہیں بنایا؟ رکھو. تیرے یہاں تو دیکھ لے، ابھی گئے. اب لوگ کہہ رہے جن کے ساحل بھائی گروپ نہیں بنایا، جن کیا کہہ رہے ابھی تو گئے ہاں.